کے بعد امام احمد بن حنبل یہ بھی مجدد گزرے۔ امام احمد بن حنبل مجدد اس وقت بن کر آئے کہ جب لوگوں نے قرآن کریم کے خلاف فتنہ اٹھایا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں، جیسے ہم مر جاتے ہیں ویسے یہ بھی مر جائے گا، جیسے ہم مٹ جاتے ہیں ویسے یہ بھی مٹ جائے گا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ بڑا مکالمہ، بڑا مناظرہ سب کچھ کر لیا، نہیں فتنہ نہیں دبا، تو رب نے امام احمد بن حنبل کو مجدد بنا کر بھیجا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد بن کر آئے تو آپ کو پکڑ کر قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ جو فتنہ تھا، اس فتنے کو برپا کرنے والے لوگوں نے، چونکہ ابھی جیسے ختم نبوت کا فتنہ چل رہا ہے، اس دور میں آپ ذرا باہر نکل کر ختم نبوت پہ بات کریں، آپ کو اندر کر دیا جائے گا، کیونکہ فتنہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سرکاری پاور کو لے کر آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فتنہ ہمیشہ سرکاری پاور کو لے کر آتا ہے اور سرکاری پاور سے ہی وہ فتنہ پھیلتا ہے۔ تو آج ہماری جو حکومت ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، وہ صحیح ہے یا غلط ہمارا اس سے کوئی نظریہ نہیں، بہرحال ان کے ناک کے نیچے یہ کام ہو رہے نا، آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ میں نہ تو نون لیگ کا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، نہ میں پی پی کا ہوں، نہ کسی کا ہوں، میں تو میرے تعلق تو غیر سیاسی دعوت اسلامی سے، میں تو ہوں ہی غیر سیاسی، لہٰذا مجھے کسی سے کوئی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جس کے ناک کے نیچے جو کام ہو رہا ہے اس کو اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں بول سکتا ہوں تو میں بولوں گا، آپ سن سکتے ہیں تو آپ سنیں گے، اور جو ہم میں سے ہاتھ کی قوت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے گا، جو جتنی طاقت رکھتا ہو۔ تو میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو قرآن کے خلاف جو فتنہ اٹھا تھا وہ بھی سرکاری طاقت کو لے کر اٹھا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ تو آپ کو جیل کے اندر ڈال کر جب آپ پر ڈنڈے برسائے جاتے، آپ کو مارا جاتا، وقت کے امام ہیں اور لوگ آپ کو مار رہے ہیں، جیل کے اندر بند کر کے باندھ کر آپ پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، آپ سے کہا جاتا کہ مانو قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تم ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی کر دو، میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے سے یہ صدا آئے گی، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہی امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے۔ امام احمد نے آپ کا یہ فرمان ہے، فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے۔ اور جنازوں نے کیسے فیصلہ کیا؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جنازے نے کیسے فیصلہ کیا کہ حق پر کون ہے، کیسا فیصلہ کیا؟ آپ کا جب وصال ہوا، میرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، لوگ جنازہ لے کر جا رہے تھے، ایک غیر مسلم شخص ہے، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام کا جنازہ آ رہا ہے، اتنے بڑے امام کا جنازہ آ رہا ہے اور کچھ نہیں، بخشش کا تو کوئی سامان نہیں، ذرا مسلمانوں کے امام کو کندھا ہی دے دیا جائے، ہو سکتا ہے بخشش کا سامان بن جائے۔ تو وہ غیر مسلم شخص آگے بڑھا، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، میرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کندھا دیا، کندھا دے کر چلا، اور جیسے ہی میرے امام کا جنازہ چھوڑ کر سائڈ پہ ہٹا، فوراً اس نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کے بعد امام احمد بن حنبل یہ بھی مجدد گزرے۔ امام احمد بن حنبل مجدد اس وقت بن کر آئے کہ جب لوگوں نے قرآن کریم کے خلاف فتنہ اٹھایا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا یہ قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں، جیسے ہم مر جاتے ہیں ویسے یہ بھی مر جائے گا، جیسے ہم مٹ جاتے ہیں ویسے یہ بھی مٹ جائے گا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ بڑا مکالمہ، بڑا مناظرہ سب کچھ کر لیا، نہیں فتنہ نہیں دبا، تو رب نے امام احمد بن حنبل کو مجدد بنا کر بھیجا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد بن کر آئے تو آپ کو پکڑ کر قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ جو فتنہ تھا، اس فتنے کو برپا کرنے والے لوگوں نے
چونکہ ابھی جیسے ختم نبوت کا فتنہ چل رہا ہے، اس دور میں آپ ذرا باہر نکل کر ختم نبوت پہ بات کریں، آپ کو اندر کر دیا جائے گا، کیونکہ فتنہ جو ہے نا وہ ہمیشہ سرکاری پاور کو لے کر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فتنہ ہمیشہ سرکاری پاور کو لے کر آتا ہے اور سرکاری پاور سے ہی وہ فتنہ پھیلتا ہے۔ تو آج ہماری جو حکومت ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے، وہ صحیح ہے یا غلط ہمارا اس سے کوئی نظریہ نہیں، بہرحال ان کے ناک کے نیچے یہ کام ہو رہے نا، آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ میں نہ تو نون لیگ کا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، نہ میں پی پی کا ہوں، نہ کسی کا ہوں، میرے تعلق تو غیر سیاسی دعوت اسلامی سے، میں تو ہوں ہی غیر سیاسی، لہٰذا مجھے کسی سے کوئی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جس کے ناک کے نیچے جو کام ہو رہا ہے اس کو اجاگر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں بول سکتا ہوں تو میں بولوں گا، آپ سن سکتے ہیں تو آپ سنیں گے، اور جو ہم میں سے ہاتھ کی قوت رکھتا ہے وہ ہاتھ سے روکے گا، جو جتنی طاقت رکھتا ہو۔ تو میرے بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جو قرآن کے خلاف جو فتنہ اٹھا تھا وہ بھی سرکاری طاقت کو لے کر اٹھا تھا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ تو آپ کو جیل کے اندر ڈال کر جب آپ پر ڈنڈے برسائے جاتے، آپ کو مارا جاتا، وقت کے امام ہیں اور لوگ آپ کو مار رہے ہیں، جیل کے اندر بند کر کے باندھ کر آپ پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، آپ سے کہا جاتا کہ مانو قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تم ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی کر دو، میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے سے یہ صدا آئے گی، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ یہی امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے۔ امام احمد نے آپ کا یہ فرمان ہے، فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون ہے، اور جنازوں نے کیسے فیصلہ کیا؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جنازے نے کیسے فیصلہ کیا کہ حق پر کون ہے، کیسا فیصلہ کیا؟ آپ کا جب وصال ہوا، میرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، لوگ جنازہ لے کر جا رہے تھے، ایک غیر مسلم شخص سے اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام کا جنازہ آ رہا ہے، اور کچھ نہیں، بخشش کا تو کوئی سامان نہیں، ذرا مسلمانوں کے امام کو کندائی دے دیا جائے، ہو سکتا ہے بخشش کا سامان بن جائے۔ تو وہ غیر مسلم شخص آگے بڑھا، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، میرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کندھا دیا، کندھا دے کر چلا، اور جیسے ہی میرے امام کا جنازہ چھوڑ کر سائڈ پہ ہٹا، فوراً اس نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔